اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد علیہ وسلم۔ یہ جو گاڑی ہے، جو ڈرائیورز گاڑی چلاتے ہیں اور ایک زندگی کی گاڑی ہے، ان کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے، اور یہ جو تعلق ہے اسی سے زندگی کا سفر یا فاسٹ ہوتا ہے یا سلو ہوتا ہے، یا ترقی ملتی ہے یا انسان تباہ و برباد ہوتا ہے۔ تو سپیڈ میٹرز ان فیکٹ، چاہے وہ آپ کی لائف ہے اور چاہے وہ لائف کا سفر ہے یا گاڑی کا سفر ہے، یعنی کسی نے کہیں بھی جانا ہو اسے یہ موڈ، یہ سورس اور گاڑی کا انتخاب جو ہے، وہ اگر چوائس ہوتی ہے تو پھر وہ اچھی سے اچھی گاڑی اور اچھی سے اچھی سیٹ لینے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ جو دنیا ہے، یہ زندگی ایک سفر ہے سہانا، یہاں کل کیا ہو کس نے جانا، nobody knows what will happen tomorrow۔ لیکن کل کو خوبصورت بنانے کے لیے ساری دنیا کوشاں رہتی ہے، صرف کل کو خوبصورت بنانے کے لیے، اور خاص طور پہ والدین اس طرح کی ایفرٹس کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں کہ جو مشکلات انہوں نے فیس کی ہیں، ان کی جو جنریشن، ان کی جو اولاد آ رہی ہے وہ نہ کرے۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے آباء و اجداد نے جو محنت کی اور جو قربانیاں دیں، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قبول اور مقبول فرمائیں، تو یہ پاکستان معرض وجود میں آیا۔ اب اس کی تکمیل کی باری، تو افسوس تو ضرور ہوتا ہے کہ 63 برس گزر چکے اور ابھی تک یہ ملک زیر تعمیر ہے۔ دنیا چاند پہ چلی گئی، سائنس ٹیکنالوجی آ گئی اور موبائل آ گیا، سیم آ گئی، یہ پتہ لگ گیا کہ اگر بیلنس نہیں ہوگا تو بات نہیں ہوگی، اور اگر بات غلط کریں گے تو بات بگڑ جائے گی۔ چونکہ ہم بات بنانے آئے، زندگی بنانے آئے، زندگی گزارنے نہیں آئے، تو اب مسلمان جو ہے وہ جتنا نیک ہوتا جاتا ہے، دنیا میں کوئی چوائس ہی نہیں ہے اس کے پاس کہ وہ کیا کرے۔ جتنے سچے لوگ ہیں وہ زیادہ تر پریشان ہیں کہ جب بھی کسی نے سچ بولا اس کو بڑا مہنگا پڑا۔ لیکن اب کیا کرے کہ یہ چونکہ اسلام ہے، یہ بڑا ڈیمانڈنگ ہے، مطلب جہاں یہ فیسلٹیز دیتا ہے، آپ کو سہولتیں دیتا ہے، رات کو میٹھی نیند دیتا ہے، یہ 32 دانت مفت میں دیتا ہے، یہ 2 آنکھیں مفت میں دیتا ہے، یہ کان 2 مفت میں ملتے ہیں۔ یہ 2 آنکھیں اگر کوئی بازار سے دوبارہ ریپلیس کراتا ہے تو 8-10 لاکھ روپیہ تو ایزیلی لگ جاتا ہے، اور دیر از نو گارنٹی کہ یہ پراپرلی اٹ ول ورک۔ تو اب چونکہ دنیا میں گارنٹی ہے کوئی نہیں، وارنٹی ہے کوئی نہیں، اگر آپ وارنٹی لے بھی لیں، گارنٹی لے بھی لیں، تو ایون دین یو ول ڈائی سونر اور لیٹر۔ تو لائف کی جو مینجمنٹ ہے، جو ڈومیسٹک مینجمنٹ ہے، پھر جو آج دنیا جس سٹائل پہ پہنچ چکی ہے کہ گھر گھر نہیں رہا، یہ سیاسی اکھاڑا بن چکا ہے، اور اس اکھاڑے میں آپ کیسے اپنا رول ادا کرتے ہیں، یہ ایک بڑی سوچنے والی، سمجھنے والی بات ہے کہ آج زندگی میں یعنی جو پریشانیاں یورپ میں تھیں، اب وہ کسی بھی پاکستان کے کسی بھی گاؤں میں، ہر گھر میں تقریباً وہی، یعنی جب کسی کو کسی کا لحاظ ہی نہ رہے، ادب ہی نہ رہے۔ ہم نے جس طرح کا ادب سیکھا یا پڑھا یا کیا، ہمیں جو کچھ بھی ملا ہم یہ سمجھتے ہیں یہ ہمارے ادب کا نتیجہ ہے، اور ہم نے اپنے بڑوں کے سامنے بیٹھنا اور زبان کھولنا مناسب ہی نہیں سمجھا۔ آج کی جو جنریشن ہے یہ اپنی ماں کو قصوروار ٹھہرانے میں منٹ نہیں لگاتی، اپنے باپ کو گھٹیا ثابت کرنے میں منٹ نہیں لگاتی، اور ساری بنی بنائی کھیل جو ہوتی ہے، یعنی بچے جب پیدا نہیں ہوتے، یہ مائیں اور یہ والدین، پیرنٹس بڑے بڑے بزرگوں کی بارگاہ میں جا کے دعائیں کرتے ہیں کہ ہمارے گھر اولاد ہو جائے۔ جب اولاد ہو جاتی پھر یہ داخلوں کے لیے
صحت کے لیے، ان کی تعلیم و تربیت کے لیے دن رات کوشاں رہتے، اور جب یہ بڑے ہو جاتے تو حیرت تو ہوتی ہے کہ ان کا ہاتھ سیدھا گریبان پہ آتا ہے، زبان اس طرح کھلتی ہے، اور بچے کہتے ہیں کہ ہم سے قرآن پاک کے حوالے سے بات کرو، اور صرف یہ بھی وہی بات جانتے ہیں کہ جب وہاں یہ قرآن پاک میں ہی بتایا کہ اپنے والدین کو اف تک نہ کہو، اور یہ بدتمیزی سے گفتگو کرتے ہیں۔ اور کسی کے گھر میں اگر کوئی فرض کر لو پودا لے کر آیا ہے بچہ اور پودا مر گیا ہے، پانی صحیح نہیں دیا گیا، وہ سارا الزام ماں باپ پہ لگا دیں گے۔ یعنی واٹ ایور ول ہیپن ان دی لائف آف دی چلڈرن، تو قصور جو ہوگا وہ والدین کا ہوگا۔ ساری عمر والدین جو ہیں وہ پہلے اپنے والدین کے نیچے لگے رہے، اب بچوں کے نیچے لگنے کی باری آئی۔ لیکن اگر معاملہ صرف یہاں تک ہوتا کہ بچوں کے نیچے لگنے والی بات ہوتی تو بھی کوئی بات نہیں تھی۔ دنیا میں دو لفظ ہیں جو بہت امپورٹنٹ ہیں، ایک ہے عشق مجازی اور ایک ہے عشق حقیقی۔ تو اگر یہ جو نیچے لگنے والی بات ہوتی ہے کہ جب کسی ایک کے نیچے لگا جائے اس کو عشق مجازی کہا جاتا ہے، چونکہ آپ سلیکٹ کر کے، یعنی کسی بھی ادارے میں جاتے ہو تو اس ادارہ بھی سلیکٹ ہوتا ہے، وہاں کی ریپوٹیشن دیکھی جاتی ہے، کسی ڈاکٹر سے آپ علاج کراتے ہو تو بھی آپ اس کی ریپوٹیشن دیکھتے ہو، کسی کو اپنا پیر مانتے ہو تو یہ بھی بڑے نوک پلک چیک کر کے پیر مانا جاتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یقین کامل ہوتا ہے، پیر کامل نہیں ہوتا، کوئی 100 طرح کی باتیں ہیں۔ بہرحال ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں جو کچھ بھی ملا وہ عجز و انکساری اور ادب اور آداب سے ملا۔ اب یہ جو عجز و انکساری ادب اور آداب ہے، یہ بچے اگر اپنے والدین کے سامنے نہیں کریں گے تو یہ کہاں جا کے کریں گے؟ اور یہ بھی آپ کو حیرت ہوگی کہ یہی بچے جو آپ کے سامنے زبان چلاتے ہیں اور بدتمیزی کرتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر یہ گھر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، تو ان کو نہ کوئی سمجھانے والا رہا نہ کوئی بتانے والا رہا۔ ہمیں تو یوں کہہ لیں کہ جیسے کتابیں کم پڑھائی جاتی تھیں، ہماری سوشل ایجوکیشن زیادہ کی جاتی تھی، اور محبت کی داستانیں ہمیں زیادہ سنائی جاتی تھیں، اور کردار سازی پہ زیادہ توجہ دی جاتی تھی، تزکیہ نفس کیا جاتا تھا، حلال حرام کی تمیز کرائی جاتی تھی، چھوٹے بڑوں کا لحاظ رکھنے کا، یعنی ایک یہ بھی ہوتا تھا پہلے جو بزرگ فرماتے ہیں کہ جب انسان آمنے سامنے بیٹھ کے بات کرتا ہے تو اسے تھوڑی سی شرم و حیا ہوتی ہے، کوئی لحاظ ہوتا ہے، لیکن جب فون پہ بات کرتا ہے تو چونکہ وہ آمنے سامنے نہیں ہوتا ہے، ایک امپریشن تو لحاظ کم ہوتا ہے، پھر جو بھی منہ میں آتا ہے بندہ کہہ رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے بھی بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ فون کرنے کی بجائے خود آنا چاہیے۔ لیکن اب یہ گلوبلائزیشن ہے، پورا ورلڈ ہے، 7 بلین پیپل ہیں، اللہ ہر ایک کے دل میں رہ رہا ہے۔ ہائے 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 ہائے، میں کی کراں پیار جو نہیں رہ سکتی بن تیرے، تیرے تے ماہی میرے، میرے تے ماہی کی کراں پیار جو۔ جب مجھے اللہ تعالیٰ سے پیار ہو گیا تو مجھے اللہ تعالیٰ کی بات ماننی چاہیے، اور اس ماننے میں فائدہ کس کا ہے؟ ہمارا فائدہ، اللہ تو اللہ ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے میں کس کا فائدہ؟ وہ جو بات ماننے کا فائدہ تو اسی کا ہے۔ اور یہ ماننے اور نہ ماننے کی جو باتیں آج چلی ہوئی ہیں کہ کوئی پیر کو نہیں مانتا، کوئی فقیر کو نہیں مانتا، کوئی درویش کو نہیں مانتا، یہ جو ڈاکٹر ہے اس کو تو بڑا مانتے ہیں آپ، اور اس کی بھی بڑی مانتے ہیں، یہ کہہ دے کہ یہ نہیں کھانا، یعنی میں نے بھی ایسا کیا۔ چونکہ کچھ چیزیں دنیا میں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان مزاج کے لحاظ سے، اور مزاج بھی وقت کے ساتھ ساتھ بدل رہا ہوتا ہے، یہ سدا ایک جیسا نہیں رہتا ہے۔ یعنی اب میں ایک مثال دے دیتا ہوں کہ کسی دور میں ہم بڑا گوشت خوب کھاتے تھے، لیکن جب وقت آیا اور ہمیں اس کا علم ہو گیا، یہ بات پتہ لگ گئی کہ بڑے گوشت میں فائدہ کم نقصان زیادہ ہے، اور چونکہ ہم بزنس مین ہیں تو ہم نے کم نقصان والی یعنی کم فائدے والی چیز کو چھوڑ کر چھوٹا گوشت اختیار کر لیا اور تمام دوستوں کو منع کیا۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض کر رہا ہوں، اپنے اپنے مزاج ہوتے ہیں، اپنی اپنی طبیعت ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہم کسی سے نفرت نہیں کرتے، ہم سے سب اچھے ہیں۔ جیسے میں نے یہ بتا بھی دیا کہ کسی ایک کے نیچے لگنا عشق
مجازی ہے، اور ساری دنیا کی جتنی مخلوق ہے ان کے نیچے لگنا عشق حقیقی ہے. از اٹ ایزی فار یو کہ آپ ہر ایک کے نیچے لگ جائیں، جو وہ کہے وہ کرتے چلے جائیں؟ کیا یہ ایزی ہے آپ کے لیے؟ لیکن یہ اللہ والا جو بیٹھا ہوتا ہے نا، ولی اللہ، یہی بیچارہ کر رہا ہوتا ہے، ہر ایک کی سن رہا ہوتا ہے، ہر ایک کی مان رہا ہوتا ہے، اور یہ مانتے مانتے ایک دن اس کا جنازہ نکل ہی جاتا ہے. اور پھر آپ کیا کہتے ہو آگے سے کہ جگر چھلنی ہے، دل گھبرا رہا ہے، محبت کا جنازہ جا رہا ہے. اور کچھ محبت کرنے والے اتنے سادے ہوتے ہیں کہ وہ جو محبت کرتا تھا آپ سے، وہ اپنی خیر و برکت آپ کو دیتا تھا، فیض و برکات دیتا تھا، آپ اس کی قبر پہ جا کے مٹی ڈالنا شروع کر دیتے ہو، آپ ثواب حاصل کرتے ہو. مٹی تو کوئی بھی ڈال لے گا، اصل میں تو آپ کو پھول نچھاور کرنے چاہیے تھے، آپ کو نوٹ نچھاور کرنے چاہیے تھے. ساری عمر جاکی مارتے رہے ہو، کوئی ادب اداب کی گل ہی نہیں سیکھی. تو یہ جو اب نیچے لگنے کی باتیں ہیں، آپ کسی کے نیچے نہ لگیں، بس ایک اللہ، ایک رسول، ایک پیر و مرشد، ماں اور باپ. پھر جن کا حق بنتا ہے وہ مسجد کے امام ہیں اور آپ کے اسکول کے اساتذہ اکرام ہیں. ہم نے کبھی جس استاد سے پڑھا اس کو اپنا ہی سمجھا اور اس کے سامنے کبھی زبان نہیں کھولی، اس کے سامنے اپنی، ہم چاہے کچھ بھی دنیا میں بن گئے. ظاہر ہے ٹوڈے آئی ایم دی چیئرمین آف حکیم عبد المجید اسلامک اینڈ روحانی انسٹیٹیوٹ. وی آر ڈوئنگ دا ریسرچ ورک ہیئر اینڈ سپورٹنگ لاٹ آف پیپل ان دا ورلڈ. لیکن میرا استاد ہی ہے، تو اس کے سامنے ہم وہی بچے، وہی جس طرح پہلے رہتے تھے. اور شاید آپ کے لیے یہ بات بڑی مشکل ہو کہ سنت پر چلنا، آج اسلام پر چلنا اتنا ڈیفیکلٹ ہو چکا ہے کہ پڑھے لکھے آدمی کی بھی اب اس دنیا میں سچ بول کر یا اسلام پہ چل کر یا حلال اور حرام روزی کے چکر میں جو وہ بھیک مانگنے پہ مجبور ہو سکتا ہے. یعنی آپ اس دنیا میں ہاؤ یو کین سروائیو ان دس ورلڈ ایٹ دس مومنٹ، اٹس ناٹ ایزی. نو نو نو. اب چونکہ ظاہر ہے جو نان اسلامک ایکٹیویٹیز ہیں یا نان اسلامک سسٹمز ہیں دنیا کے اندر، وہ اتنے پاورفل ہیں، اتنے بھرپور طریقے سے آپ کو ڈریگ کر رہے ہیں، کھینچ رہے ہیں، تباہ و برباد کر رہے ہیں کہ آپ یہ سوچئے کہ آپ کے گھر میں کیبل کے ذریعے سے امریکہ آ گیا، یورپ آ گیا، آپ کے بیوی بچے آپ کے کنٹرول میں نہیں رہے. آپ کل تک وہ آپ کی مانتے تھے، جب سے یہ کیبل نے آ کر آپ کی بات مانی اور پھر گوگل اتنا امپورٹنٹ آ گیا کہ جو بھی بات پوچھنی ہے گوگل سے پوچھ لو. کسی نے کمپیوٹر ٹھیک کرنا ہے تو وہ گوگل بتا دے گا. تو ماں اور باپ کی جو قدر و قیمت ہی ختم ہوگی، استادوں کی قدر و قیمت ختم ہوگی. ہر بات تو اب یہ مشین بتا رہی ہے. تو پیارے، بس اب اللہ تعالی ہم پہ فضل کرے. ہم چاہتے تھے کہ لائف کے اندر سکون پیدا ہو، اور جنہوں نے سنتوں پہ عمل کیا، یعنی اگر کسی نے ایک سنت کو زندہ کیا تو اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا یا 70 شہیدوں کا. تو اب یہ جو ایک سنت ہے، آپ کیا زندہ کر سکتے ہو؟ اگر دنیا میں 7 بلین بندے ہیں، ایک ایک سنت بھی زندہ کرتے تو 7 بلین سنتیں زندہ ہو جاتی. لیکن اس 7 بلین بندوں میں سے تقریباً 4.5 یا 4.5 بلین لوگ جو ہیں یہ نان مسلم ہیں. ان کو کون بتائے گا؟ اور چونکہ اسلام پر چلنے والوں کا جو حال ہے اس کو دیکھ کر کون مسلمان ہونے کی وہ کرے گا؟ جو گورے ہیں ان کے کچھ تو اصول ہیں، کچھ، مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ بالکل ہی 100% پرفیکٹ ہوں گے اور کریکٹ ہوں گے اور ایکوریٹ ہوں گے، لیکن ان کے کچھ اصول ہیں. ان کے اصولوں میں سے ایک اصول یہ ہے کہ جب کوئی پیدل سڑک پہ آ جائے، پیدل چلنے والا، تو چاہے پیچھے 50 پجاروز آ رہی ہیں فل سپیڈ میں، ان کو روکنا پڑے گا. دے ول سٹاپ. اور وہ ہارن نہیں بجائیں گے. ان کے نزدیک اس پیدل چلنے والوں کی، اب یہ نہیں پتا کہ یہ غریب ہے، امیر ہے، کلرک ہے، چپڑاسی ہے، یا کوئی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا بندہ ہے، لیکن چونکہ جب یہ سڑک پہ اتر آیا ہے، اب اس کا رائٹ ہے کہ جب تک یہ کراس نہیں کر لے گا، پیچھے سے آنے والی ساری گاڑیاں وہاں 4 لائنوں میں ایٹ اے ٹائم چل رہی ہوتی ہیں. قدم اس نے ابھی سڑک پہ رکھا ہے، زیبرا کراسنگ کہیں دور ہے، یہ ظاہر ہے ہر جگہ ایمرجنسی ہوتی ہے،
ساری ٹریفک رک جائے گی اور کوئی گالی نہیں دے گا، کوئی ان کو ٹریننگ دی گئی، ایک تربیت دی گئی۔ آپ کی تربیت کس نے کی؟ ماں باپ کے سامنے زبان چلاتے ہو اور ادھر سے کہتے ہو کہ میرے ساتھ بات کرنی ہو تو قرآن پاک کے حوالے سے کیا کریں۔ تو قرآن پاک پڑھتے تو پتر تن سمجھ آوے نا کہ قرآن پاک میں تو لکھا ہے کہ ماں اور باپ کو اف تک نہ کہیں، اور آپ اتنی بدتمیزی سے گفتگو کرتے ہو، اتنے لاؤڈ بولتے ہو، پر آپ یہ کہتے ہو کہ میں 14 سال سے 15 سال سے یہ اسلام کی باتیں سن سن کے تنگ آ گیا ہوں۔ وقت کیسا آ گیا کہ اسلام کی بات میں ایک سٹیج پر گیا، مطلب میں یہ پاکستان کی بات کر رہا ہوں، مسلمانوں کے اسلامک ریپبلک آف پاکستان کی۔ آئی ایم ٹاکنگ ٹو یو جسٹ ٹو انفارم یو، جسٹ ٹو گیو یو دی آئیڈیا واٹ از ہیپننگ ٹوڈے۔ اور چونکہ آپ جیسے لوگوں نے ہمیں خراب کیا، کیوں خراب کیا؟ اگر بینکوں میں کام کرنے والے لوگ یعنی مسلمان بینکوں میں نہ جوائن کرتے، ان کو نہیں پتا تھا کہ بینک میں جتنا بھی تنخواہ ملتی ہے سودی نظام سے ملتی ہے۔ انٹرسٹ کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو سود سے ڈیل کرتا ہے اس نے ہم سے جنگ کرنے کا اعلان کیا، اس نے ایسا کیا جیسے اللہ سے کوئی جنگ کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ ایک پاگل ہوتا، all the people they are working in the banks، اور وہ سمجھتے ہیں مسلمان ہیں۔ تو مسلمانوں نے جو اپنا بیڑا غرق کیا اور آنے والی نسلوں کے لیے کوئی رستہ ہی نہیں چھوڑا سوائے ایجیٹیشن کے، سوائے اگریشن کے، سوائے ٹینشن کے، سوائے پریشانیوں کے، اس لیے کہ انہوں نے تمام غیر اسلامی ایکٹیویٹیز کو روٹی کمانے کے چکر میں اڈاپٹ کر لیا۔ اس طرح غیر اسلامی جتنے دستور تھے وہ سارے ہماری دنیا میں آ گئے، اور آج ہمارے گھروں میں اسلام برائے نام ہے۔ ہر شخص اتنا پریشان ہے کہ اگر ایک گھر میں 4 بندے رہتے ہیں تو چاروں کا قبلہ علیحدہ ہے۔ کہاں سے لاؤ گے آپ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی سنتوں کو واپس؟ ہر آدمی کو جن سے ڈر رہا ہے۔ سگے 2 بھائی ہیں، سگے صرف، دونوں ایک دوسرے سے نہیں ملتے، دونوں کو یہ ڈر ہے۔ کیا ڈر ہے؟ کہ شاید اس کی بیوی جادو ٹونے کراتی ہے، ان کو یہ ڈر ہے کہ ان کی، ارے جادو ٹونوں سے ڈر گئے، جنوں بھوتوں سے ڈر گئے۔ تو اگر کسی شخص کی گاڑی ایک طرف جگہ گئی ہے اور وہ خراب ہوگی تو دوسری دفعہ وہ جائے گا ہی نہیں، ڈر کے مارے۔ اتنے بزدل لوگ آپ پیدا ہو گئے دنیا میں، پھر ساتھ ہمیں بھی ڈراتے ہو، ادھر نہ جانا، ادھر نہ جانا، یہ نہ کرنا، وہ نہ کرنا۔ اس طرح زندگیاں بنا کرتی تھی۔ میں پہلے رات کو سونے سے پہلے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے واقعات، حالات اور زندگی کے بارے میں بتایا کرتے تھے کہ پتر اس طرح زندگی گزرنی، شیروں کی طرح جیو تو شیروں کی طرح، مرو تو شیروں کی طرح۔ یہاں ہر مرد جو ہے وہ اپنی بیوی سے ڈر رہا ہے اور ہر بیوی دندناتی پھر رہی ہے، کوئی نہ شرم رہی نہ حیا رہی۔ سر سے دوپٹہ ہو گیا تو میاں کہہ نہیں سکتا اپنی بیوی کو کہ دوپٹہ سر پہ کالو، وقت ایسا آ گیا۔ ورنہ پہلے بھی ہم بھی رہے، جب ہمارے والد صاحب آتے، بزرگ آتے، ہمیں سانس لینا بھی ذرا خوف ہوتا کہ اگر اونچی آواز سے چلے یا چپلوں سے آواز آ گئی یا جوتوں سے آواز آ گئی، یہ زبان سے بولنا تو ہمارے بس کی بات ہی نہیں تھی۔ کس نے خراب کیے اس سسٹم کو؟ چونکہ جب تمام مسلمز نے یہ چیک کرنا ہی چھوڑ دیا کہ کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے، اور کوئی بتانے والا نہیں رہا، بس جو ملے کھائی جاؤ، پیے جاؤ، عیش کیے جاؤ، زندگی کو گزارے جاؤ۔ ابھی بھی وقت ہے، اسٹل آئی ایم گیونگ یو دی آئیڈیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم کو حاصل کرنے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ اب اس میں مشکلیں نہیں دیکھنی ہیں کہ کتنی مشکل آتی ہے یا کتنی آسانی آتی ہے، بس یو نیڈ ٹو فالو کہ 3-4 چیزیں کہ رشوت لینے والا دینے والا دونوں جہنمی، تو پھر کیوں لی جا رہی ہے؟ اور دینے والے کیا یہ بچے ہیں؟ لینے والے بچے ہیں، ان کو جہنم کی آگ سے ڈر نہیں لگتا۔ کبھی میں ماچس منگاتا ہوں اور آپ صرف ہاتھ رکھیں، ایک تیلی میں کتنا دم ہوتا ہے، آپ لیے جا رہے ہیں، کھائے جا رہے ہیں، اپنے بچوں کو کھلائے جا رہے ہیں، اور پھر بچوں سے یہ توقع کر رہے ہیں کہ بچے جو ہیں وہ آپ کے فرما بردار ہوں گے۔
ویسے ایک المیہ اور بھی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ساری زندگی حلال کی روزی کھائی، حرام کو پیچھے کے ساری زندگی، اپنے بچوں کو بھی حلال کھلایا پوری زندگی، لیکن جو ہی بچے بڑے ہوئے اور یہ ظاہر ہے اس نے ریٹائرمنٹ ہونی تھی، ایک وقت ہوتا ہے جب جسم ویسا نہیں رہتا، پاورفل نہیں رہتا، اب یہی بچے حرام کھلا رہے ہیں اپنے باپ کو۔ کتنے ایسے لوگ ہوں گے اس دنیا میں جنہوں نے ساری زندگی آنیسٹی، ڈیڈیکیشن، ہارڈ ورکنگ، لگن، جذبے اور حلال کی روزی ساری عمر بچوں کو دیتے رہے، لیکن آج وہی بیوی جو کل تک اس کے ساتھ تھی آج بچوں کے ساتھ ہے۔ وہی گھر میں ڈویژن بنا دی پوری، مطلب یہاں اگر 10 بندے ہیں تو 10 پارٹیاں گھر کے اندر، ہر آدمی اپنی مطلب مقدر کا سکندر بنا بیٹھا ہے۔ اور جو باپ تھا ساری عمر تبلیغ کرتا رہا، ساری عمر ٹیچنگ کرتا رہا، ساری عمر دنیا کو سیدھا کرتا رہا اور دنیا اسے سلوٹ مارتی رہی، آج گھر میں جوتے پڑ رہے ہیں۔ تو بہرحال میں آپ کو حوصلہ دیتا ہوں، یو نیڈ ناٹ ٹو وری، ٹھیک ہے نا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ذرے ذرے سے واقف ہے، یعنی اتنا بھی اجر ملے گا کہ اگر کوئی بیوی اپنے شوہر سے سچی سچی محبت کرتی ہے لیکن اس کا شوہر اس کے ساتھ ناانصافی کرتا ہے، اس بات کا بھی اجر ملے گا، اللہ کو پتہ ہے، اللہ سے کون سی بات چھپی ہے۔ تو آپ سب نے حوصلہ رکھنا ہے، اور میں اپنے دامن کو وسیع کرتا رہوں گا، رب کے سامنے عرض کرتا رہوں گا کہ یا اللہ جو دین اسلام پر چلنے والے لوگ ہیں ان کی زندگیوں میں وہ رنگ تو بھر دیں جس سے موج لگ جائے۔ ہم کتنا صبر کریں، کتنا ہم سوچیں۔ آج بہرحال الحمدللہ میں نے ایک اپنے دوست کو جن کا نام فیاض باقر ہے ان کو فون کیا اور ان سے پوچھا ایک سوال کہ بھیگے ہوئے موسم کا مزہ کیوں نہیں لیتے، کیونکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے جو ٹمپریچر تھا اسلام آباد کا وہ 41 تھا، اور جب بارش ہو گئی اور تھوڑی دیر کے بعد 29 پر آ گیا تو کتنی چینج آئی۔ اور میں اس بات پر بھی خوش تھا کہ موسم تو موسم ہے، باہر کا موسم اچھا ہوتا ہے تو عوام الناس کتنی خوش ہوتی ہے، چونکہ ہر گھر میں بجلی نہیں ہے، ہر گھر میں جنریٹر نہیں ہے، ہر گھر میں UPS نہیں ہے، ایون بہت سے ایسے گھرانے موجود ہیں جن میں وہ جو 100 روپے کی ایمرجنسی لائٹ ہوتی ہے وہ بھی نہیں ہے، اور بہت سے ایسے مطلب گھر ہیں جہاں پر وہ 10 روپے کی کینڈل بھی نہیں، اور بیٹھے ہیں بیچارے کہ اب بجلی آئے گی تو باتھ روم جائیں گے، بجلی آئے گی تو وضو کریں گے، وہ مصلے پہ نہیں جا سکتے۔ یہ ہماری دنیا ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی اور ترقی۔ اگر وہ چائنا کے لوگ آپ کو یہ نوکیا کے موبائل نہ دیتے جس میں ٹارچ ہے، تو یہ جو کنڈی کھولنے والا رواج ہے کہ کوئی مہمان اندھیرے میں آ جائے تو وہ اس کی مدد سے، یعنی سارا کریڈٹ گوز ٹو چائنا اگین، کہ اس نے ہمیں موبائل کے ساتھ ٹارچ بھی دے دی۔ تو اب آپ نے جو اپنے گھر کا کام شروع کرنا ہے کہ ایک موم بتی سے کام شروع کریں، کہ ایک روشنی ہے، ایک ماچس کی دیا سلائی سے موم بتی کو روشن کریں، محنت کریں، پھر اتنے پیسے کما لیں کہ 100 روپے میں آپ ایمرجنسی لائٹ رکھیں تاکہ یہ ہوا سے بجھنے کا جو نظام ہے وہ بھی تنگ نہ کرے۔ پھر اس کے بعد جو آپ UPS لگوا لیجئے، جنریٹر لے لیجئے، گھر اپنا، یہ گھر میرا گلشن ہے اور گلشن کا خدا حافظ۔ تو تھینک یو ویری مچ۔ چونکہ میرا روحان بادشاہ آ چکا ہے، وہ آپ کو پتہ ہے وہ نہ خود کام کرتا ہے، اس کی طبیعت اور بادشاہوں کی طبیعت ایک جیسی ہے، نہ اس دنیا میں بادشاہ کام کرتے ہیں نہ یہ بچے کام کرتے ہیں، اور کلرک بادشاہوں کی باتیں پھر کبھی کریں گے انشاءاللہ۔ اسی پر اکتفا کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔